بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 11ویں کلاس میں پڑھنے والے تمام طلباء و طالبات کا یوٹیوب چینل پر استقبال کرتا ہوں۔ آج میں آپ کو پرائس الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ، طلب کی لچک سبق میں طلب کی لچک کی پیمائش کے طریقے کے بارے میں بتاؤں گا۔ طلب کی لچک کی پیمائش کے 3 طریقے استعمال کیے جاتے ہیں: تناسبی طریقہ، مجموعی مصارف کا طریقہ، نقاطی طریقہ۔ آج میں آپ کو پہلا طریقہ تناسبی طریقہ، ریشیو میتھڈ یا فیصدی کا طریقہ، پرسنٹیج میتھڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کے بارے میں بتاؤں گا۔ تناسبی کا طریقہ پروفیسر مارشل نے پیش کیا۔ طلب کی لچک کی پیمائش کے لیے تناسبی طریقہ کے ذریعے کسی شے کی قیمت میں تبدیلی کے سبب طلب کی مقدار میں جو تبدیلی واقع ہوتی ہے اسے تناسبی طریقہ کے ذریعے پیمائش کی جاتی ہے۔ تناسبی طریقہ یا فیصدی کے طریقہ کے ذریعے طلب کی لچک معلوم کرنے کے لیے طلب کی مقدار میں تبدیلی کے فیصد کو قیمت میں تبدیلی کے فیصد سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس لیے ضابطہ کی شکل میں ہے: طلب کی لچک برابر طلب کی مقدار میں تبدیلی کا فیصد بٹے قیمت میں تبدیلی کا فیصد۔ علامتی طور پر ای ڈی برابر ڈیلٹا کیو بٹے کیو تقسیم ڈیلٹا پی بٹے پی۔ کنورٹ کرنے کے بعد تقسیم جو ہے ضرب میں تبدیل ہو جا رہا ہے۔ ای ڈی برابر ڈیلٹا کیو بٹے کیو ضرب پی بٹے ڈیلٹا پی۔ پی جو ہے پرائس قیمت کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ کیو جو ہے کوانٹیٹی طلب کی مقدار کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور ڈیلٹا معمولی تبدیلی کو ظاہر کرنے کے لیے سمبول کے طور پر ڈیلٹا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈیلٹا از اسمال چینجنگ، یعنی ڈیلٹا پی کا مطلب قیمت میں تبدیلی کو ظاہر کر رہا ہے، اور ڈیلٹا کیو کا مطلب طلب کی مقدار میں تبدیلی کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو یہ آج میں نے آپ کو تناسبی طریقہ کے ذریعے طلب کی لچک کی پیمائش کے بارے میں بتایا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اسے سمجھے ہوں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ۔